بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفارہ کب واجب ہوتا ہے؟ کفارہ کے متعلق ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ روزہ یاد ہونے کی حالت میں اگر کوئی مکلف شخص رمضان میں جان بوجھ کر یعنی روزہ یاد ہو اور جان بوجھ کر کے کوئی شخص بلا کسی شرعی عذر کے کوئی چیز پسند آ جائے، کوئی غذا پسند ہو یا نفع بخش دوائی کھا پی کر یا کوئی دوسرے طریقے سے روزہ کو توڑ دے، تو ویسی حالت میں اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ قضا کے متعلق تو ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے اور یہ جانتے بھی ہیں کہ قضا کے لیے ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن کفارہ کے متعلق کیا آتا ہے کہ رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ غلام یا باندی آزاد کرے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک روزہ اگر کفارے کا ہے تو اس کے بدلے میں ایک غلام یا باندی آزاد کرے، یہ سب سے افضل طریقہ۔ اگر یہ ممکن نہ ہو، جیسا کہ آج کل کا دور ہے، تو لگاتار 2 مہینہ کے روزے رکھیں، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو کہ غلام اور باندی کا جو سلسلہ اب تو چونکہ ختم ہو چکا ہے، تو دوسری صورت یہ ہے کہ لگاتار 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھے، درمیان میں ایک بھی ناغہ نہ ہو، یہ کفارہ ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اور اگر ایک بھی روزہ ناغہ ہو گیا، چاہے وہ بیماری کی وجہ سے ہو، پھر ازسرنو اسے رکھنے پڑیں گے۔ اگر درمیان میں ایک بھی روزہ چھوٹ جائے، چاہے بیماری کی وجہ سے ہی چھوٹے، تو کفارہ میں پورے روزے دوبارہ سے رکھنے پڑیں گے۔ یہ دونوں صورتیں تو افضل ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر کفارے کا ایک روزہ ٹوٹ گیا اور اس کے اوپر کفارہ واجب ہوتا ہے تو غلام یا باندی آزاد کرے، غلام آزاد کر دے یا باندی آزاد کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر یہ ممکن نہ ہو، جیسا کہ آج کے حالات ہیں، تو 2 مہینہ کے لگاتار روزے رکھے۔ اور اگر کوئی آدمی اتنی استطاعت بھی نہ رکھے تو اس کے لیے ہے کہ پھر 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ یہ 3 صورتیں ہیں کفارہ ادا کرنے کے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ غلام یا باندی آزاد کرے، دوسری صورت یہ ہے، اگر یہ ممکن نہیں ہے تو دوسری صورت یہ ہے کہ 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھیں۔ اگر یہ بھی مشکل ہے، یہ بھی کرنا آسان نہیں ہو پاتا ہے، تو تیسری صورت یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ اب اس میں بھی رعایت ہے، اگر کوئی شخص مسلسل لگاتار 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو وہ متفرق اوقات میں بھی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ اس میں ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ اگر ایک ہی مسکین کو بھی کوئی صبح شام 60 دن تک کھانا کھلایا تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا، لیکن یہ بات بھی دھیان رکھنا ضروری ہے کہ چھوٹے بچے جو قریب البلوغ ہیں، یعنی کہ ابھی بلاغت کو نہیں پہنچا، ان کو کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر یہ ساری صورتیں بھی نہیں ہیں تو علماء کی طرف سے یہ بات بھی کہی جاتی ہے، اور سب سے پہلے تو میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ ساری صورتیں کسی کے پاس نہ نکل پائے، غلام بھی آزاد نہ کر سکے اور پھر 2 مہینے کے روزے بھی نہ رکھ پائے، مسکین کو مسلسل کھانا بھی نہ کھلا پائے، جیسا کہ آج کے حالات ہے کہ مسکین اور فقیری بہت کم ملتے ہیں، تو ایسے حالات میں سب سے پہلے علماء سے رجوع کریں، مفتیان کرام سے رجوع کریں اور اپنے مسائل کا حل پوری طریقے سے تلاش کریں۔ ایک صورت اور بھی ہے کہ اگر مسکین نہ ملے یا فقیر نہ ملے، اس کو کھلانا ممکن نہ ہو، تو اتنے جو 60 وقت کے یا 60 مسکینوں کے دونوں وقت میں کھانا کھلانے کے جو اخراجات آتے ہیں وہ کسی مسکین تک پہنچا دیا جائے، تاکہ وہ 60 دن تک ایک مسکین یا پھر 60 مسکین ایک دن صبح شام کھانا کھا لے تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ واللہ اعلم۔ آخری گزارش یہ بھی ہے کہ جب ایسے کوئی مسائل پیش آئے تو سب سے پہلے علماء سے رجوع کریں۔ یہ حصہ آپ کو کیسا لگا؟ ضرور کمنٹ کیجیے اور ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔